جو لوگ جوا شہروں میں رہتے ہیں، جو رہائشی ہیں وہاں کے، کیپٹل سٹی کے، اسلام آباد کے، راولپنڈی کے، وہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ اب ان کو اسموگ نہیں یاد آ رہی کہ یہ اسموگ اور یہ آلودگی نہیں ہے، یہ دھواں نہیں بنے گا، یہ آنکھوں کے اندر انفیکشن نہیں کرے گی۔ علی امین کی اور بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ رات تک ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ عوام کے اندر سے اگر ان کو نکال کے لے کر جایا جائے گا تو آپ لوگ یہ سوچئے کہ آگے سچویشن سیکیورٹی کی کتنی خراب ہو سکتی ہے۔ کیپٹل سٹی کے اندر جہاں پر ڈپلومیٹس موجود ہیں، جہاں پر فارن ایمبیسیز موجود ہیں، جہاں پر ہماری پارلیمنٹ موجود ہے، جہاں پر ہماری سپریم کورٹ موجود ہے، جہاں پر فیڈرل کے پورے ادارے موجود ہیں، راستے بند ہونے کی وجہ سے سبزیاں نہیں پہنچ رہی، ٹماٹر مہنگے، ادرک مہنگے، پیاز مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے۔ السلام علیکم، دس از می فیصل ریاض اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج اس ولاگ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے اور جیسا سلوک یہ حکومت کر رہی ہے، پروٹیسٹر کوئی بھی ہو، کسی بھی صوبے سے آئے ہوں، چاہے وہ پنجاب سے ہوں، چاہے وہ سندھ سے ہوں، چاہے وہ بلوچستان سے ہوں، ابھی KPK سے ہیں، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، رات گئے، پوری رات الیکٹریسٹی کی سپلائی بند کر کے رکھی ہے، لوگوں کو وہاں پہ آمد و رفت ہلنے نہیں دیا جا رہا، جسے کہتے ہیں نا کہ کسکنے نہیں دیا جا رہا کہ جو لوگ جوا شہروں میں رہتے ہیں، جو رہائشی ہیں وہاں کے، کیپٹل سٹی کے، اسلام آباد کے، راولپنڈی کے، وہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ شیلنگ پوری رات کی گئی ہے کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ان کو اسموگ نہیں یاد آ رہی کہ یہ اسموگ اور یہ آلودگی نہیں ہے، یہ دھواں نہیں بنے گا، یہ آنکھوں کے اندر انفیکشن نہیں کرے گی۔ مطلب کہ یہاں تک کہ فوٹیجز آئی ہیں، سوشل میڈیا پہ سب نے دیکھی ہوں گی کہ جو پولیس والے ہیں وہ خود گاڑیاں توڑ رہے ہیں کہ ان کے پلے ڈالنی ہے، کہ انہوں نے دیکھیں خراب کر دی ہے، دیکھیں انہوں نے آ کے غنڈہ گردی کی ہے۔ حالانکہ وہاں پر جو، میں نہیں کہتی کہ سارے لوگ بہت اچھے ہوں گے، پروٹیسٹرز میں کچھ شر پسند ہوں گے، لیکن جو لوگ پہنچے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ عوام جو ہے وہ مستقبل ہے آپ کے آگے آنے والے دنوں میں، اور ان کو آپ اس طریقے سے جب ڈیل کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود سے عزت کریں گے اس اداروں کی، ان لوگوں کی، یا پھر اس حکومت کی، یا پھر اپنے بچوں سے کہیں گے کہ نہیں جی یہ لوگ بہت اچھے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں کو یہ ابھی تک جو علی امین کی اور بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ رات تک ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، عوام کے اندر سے اگر ان کو نکال کے لے کر جایا جائے گا تو آپ لوگ یہ سوچئے کہ آگے سچویشن سیکیورٹی کی کتنی خراب ہو سکتی ہے۔ اور کہاں پر ہیں آصف علی زرداری، کہاں پر ہیں شہباز شریف، کہاں پر ہیں مریم نواز؟ PMLN کی کوئی لیڈرشپ کوئی بیان نہیں دے رہی، کوئی آگے بات نہیں کر رہی۔ رانا ثناء اللہ، کہاں پر ہیں یہ سارے لوگ؟ بس ایک عطا تارڑ، ادھر سے عظمہ بخاری صاحبہ، وہ آ کے بات کرتی ہیں اور پھر ختم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ محسن نقوی پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی ہو، سارے کا سارا ملبہ ڈالا جائے جی محسن نقوی نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے پوری سچویشن کو، جس کی وجہ سے یہ سارا خون خرابہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ مطلب ادھر سے اگر اداروں پر بات آتی ہے تو بھی PMLN بری ذمہ، گورنمنٹ بری ذمہ کہ ہماری کوئی بات نہیں، اور اگر PTI کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو کہیں گے اچھا ان کی پھینٹی لگی ہے۔ مطلب دونوں سائڈ سے بینیفیشری وہ ہے، نہ تو پیپلز پارٹی، نہ بلاول، نہ کوئی شہباز شریف نظر آ رہا ہے، نہ نواز شریف نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی بیان دے رہے ہیں، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ، بیٹھ کے نا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ تماشا کہاں لگ رہا ہے؟ کیپٹل سٹی کے اندر، جہاں پر ڈپلومیٹس موجود ہیں، جہاں پر فارن ایمبیسیز موجود ہیں، جہاں پر ہماری پارلیمنٹ موجود ہے، جہاں پر ہماری سپریم کورٹ موجود ہے، جہاں پر فیڈرل کے پورے ادارے موجود ہیں، وہاں پر بیٹھ کر یہ تمام سٹنگ گورنمنٹ تماشے دیکھ رہی ہے۔ راستے بند ہونے کی وجہ سے موٹر وے پر آپ جا نہیں سکتے، موٹر وے تمام بند کیے ہوئے ہیں جتنے بھی راستے جاتے ہیں، اور سبزیوں کے ریٹ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو سبزیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو تو مہنگے داموں دینا ہے۔ مطلب جن لوگوں کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جنہوں نے پروٹیسٹ میں نہ حصہ لینا، جن کا سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ بھاڑ میں جائیں، ہمیں کوئی نہیں لینا دینا، ہم نے تو اپنی دیہڑیاں لگانی ہیں، ان بیچاروں کو بھی اپنے آرام سے نہیں رہنے دینا۔ راستے بند ہونے کی وجہ سے سبزیاں نہیں پہنچ رہی، ٹماٹر مہنگے، ادرک مہنگے، پیاز مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راستے بند ہیں، اور پھر منافع خور تو اس پہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے اس ٹائم PTI کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور احسن اقبال کا میں بیان سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے KPK کے اندر، جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی کو اختیارات دے سکتے ہیں۔ یہاں اس آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی لگا دی جائے تاکہ حالات کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن فی الحال جو ایمرجنسی کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ پاک فوج کو ٹریپ کر لیں گے یا پھر ملٹری کو یوز کر لیں گے اپنے استعمال کے لیے۔
لیکن یہ جو عطا تارہ بات کر رہے ہیں کہ ایک چھٹا لگائیں گے، مطلب یہ کس قسم کی لینگویج ہے؟ آپ ایک سٹنگ منسٹر ہو کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو وہ اندرون کے وہ گڈے ہیں نا، کنٹوٹے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک چھٹا لگائیں گے اور یہ سارے بھاگ جائیں گے. کس پہ چھٹا لگانا آپ نے؟ کس پہ؟ عوام پہ. اب جس نے آپ کو ووٹ دیا، پتہ نہیں دیا بھی کہ نہیں، آپ لوگ جیتے تو نا، چلے جیت گئے، منسٹر بن گئے، آپ نے ان پہ چھٹا لگانا ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ کل کو جب آپ کی حکومت جاتی ہے، کسی اور کی آتی ہے، آپ لوگ بھی باہر نکلیں گے تو آپ کو بھی احتجاج کا حق نہیں ہوگا. آپ کو بھی کوئی کہے گا چھٹا لگائے اور تم لوگ کو بھگا دیں. بڑا ضروری ہے سچویشن کو ہینڈل اچھے طریقے سے کریں. نقوی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ فساد کی جڑ ایک عورت ہے، مطلب آپ لوگوں سے ایک عورت نہیں ہینڈل ہو رہی ہے، تو پھر آپ لوگوں کی کمزوری ہے کہ اس ایک عورت اتنا غلبہ ہے اس کا کہ نہ تو اس ٹائم پر نہ تو حکومت نہ تو منسٹر اس کا کچھ بگاڑ پا رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ علی امین، یہ بیرسٹر گوہر عمر ایوب جو کہ کہہ رہے تھے کہ سنجانی کے مقام پر کر لیں احتجاج، مذاکرات کریں، آگے نہ جائیں. علی امین گڈھا پور جو بھاگ جاتے تھے، ابھی بھی آ رہا ہے 2 مرتبہ کہ میں تو جانا چاہ رہا ہوں، گاڑی بھی ان کو لینے پہنچی ہے، لیکن ورکرز نے کہا نہیں جی اب تم نے کہیں نہیں جانا، یہیں پر رہنا ہے، باتھ روم بھی جانا ہے تو ہمارے ساتھ جانا ہے، پانی بھی پینا ہے تو ہمارے بیچ بیٹھ کے پینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے تو ہمارے ساتھ. وہ تو پھر ایک بی بی جو ہے وہ ان سب پہ ہیوی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے سارے فساد. مطلب ایک منسٹر، ایک سٹنگ منسٹر ہو کے یہ لوگ کس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں؟ پہلے تو ان سب کی ٹریننگ کروائیں کہ یہ کس قسم کی مینجمنٹ کر رہے ہیں کہ ایسے ورڈز یوز کر کے آپ سچویشن کو ٹھنڈے طریقے سے ہینڈل کریں. عوام کسی سے پیار سے آرام سے جا کے بات کریں تو اگلا پاگل ہے کہ وہ آپ کا سر پھاڑ دے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ خوف زدہ کس چیز سے ہیں. پورے کا پورا کنٹینر لگا کے بند کیا ہوا ہے سارے راستے، لوگوں کو آنے نہیں دے. انہوں نے احتجاج کرنا ہے، احتجاج کریں، لوگوں کو متبادل روٹس دیں، جنہوں نے آنا جانا ہے انہیں کے بیٹھے. ہم نے تھوڑی آپ کو انصاف دینا ہے، یا ہم نے تھوڑی رہا کرنا ہے. رہا تو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ ان کی سارے پٹیشنر بنے، فائلیں جو ہیں وہ اپنی اپنی درخواستیں دیں اور کہیں ہمیں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ چاہیے، جا کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. بڑا آسان طریقہ ہے. یہ کیا ان کے کنٹینر کر کے ان کی پھینٹیاں لگا کے اتنی شیلنگ. پھر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4500 کا ایک شیل پڑتا ہے، ٹھیک ہے. 4500 کا اگر ایک شیل پڑ رہا ہے ان کو، تو یہ کس کے خرچے پہ ہو رہا ہے؟ جس کی جو عوام ٹیکس دے رہی ہے اسی کے خرچے سے چیزیں خرید کے انہیں پر استعمال کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے آپ کی کارکردگی. اور آگے اچیو کیا کر لیں گے؟ ان لوگوں کو روک کر، سپریس کر کے کیا اچیو کر لیں گے؟ ان کی اچیومنٹ کیا ہے؟ حکومت نے کوئی اپنا لایا، ان کا تو کلیئر سٹانس ہے نا کہ ہم نے عمران خان کو چھوڑنا ہے، ان کو لے کر جانا ہے. انہوں نے کوئی اپنا لایا عمل دیا، کوئی بتایا کہ ہم آپ سے مذاکرات کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، ہمیں بتائیے آپ کے مطالبات کیا ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، عدالت کا رخ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں، یا فریدی کو جا کے بات کرتے ہیں، ہم پٹیشنر بنتے ہیں. کوئی لایا عمل حکومت نے دیا ہے؟ کوئی چکر جو آ رہا ہے پھینٹی لگاؤ، جو آئے گا ڈی چوکوں سے اریسٹ کر لیں گے، اگر کوئی نہیں ماننا تو آنسو گیس کی شیلنگ کر کے تباہی مچا دیں گے.